یا سورہ توحید ہو۔ مصرع میں نے مکمل پڑھا ہے لیکن شاید آپ کی توجہ مکمل نہیں ہے، ورنہ آپ اسی ایک مصرے پہ جھوم جاتے۔ دہر ہو، والفجر ہو، یا سورہ توحید ہو، قلب احمد پر لکھی ہے منقبت شبیر کی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو سلام۔ قلب احمد پر لکھی ہے منقبت شبیر کی، قلب احمد پر لکھی ہے منقبت شبیر کی۔ اور ایک کافیہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ عرش کی تخلیق اور بے جسم ہو کر بولنا۔ میں شکر گزار ہوں، مشکل صدر تھی، آپ نے سنبھال لیا۔ پیچھے والا کارواں مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنے اندر والے پیارے ہیں، اسی لیے کہتا ہوں کہ اندر بیٹھا کرو۔ اندر بیٹھو گے تو تمہیں بولنے کا سلیقہ ملے گا نا۔ امام حسین تمہیں حصان ولایت میں رکھے۔ عرش کی تخلیق اور بے جسم ہو کر بولنا۔ مصرع کہوں، عرش کی تخلیق اور بے جسم ہو کر بولنا، ہے وجود کبریا میں ہر صفت شبیر کی۔ آئے آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا عقیدہ ہے یار تم لوگوں کا۔ امام حسین کو سیدہ آپ کو سلام۔ اللہ تمہیں حصان ولایت میں رکھے۔ اچھا چلو بولے اتنا پیارا ہو تو ایک بات کرتا ہوں، ہے بھائی جان اجازت؟ یہ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن کیوں پڑھا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کیوں پڑھا ہے قرآن حسین نے؟ جس سے بھی سوال کیا ہے شاہ جی ایک ہی جواب ملا ہے، کیونکہ حسین زندہ ہے، چونکہ شہید ہے، شہید زندہ ہے، زندہ نے زندگی کا ثبوت دیا، قرآن پڑھ کے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، مکمل جواب ہے، لیکن میرا سوال پھر وہیں کا وہیں رہا، بھئی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ بھئی حسین کوئی اور بات بھی کر سکتے تھے نا، مولا سجاد سے خطاب کر لیتے، سجاد بیٹا، پتہ چل جاتا بھی حسین شہید ہے، شہید زندہ ہے، زندہ نے زندگی کا ثبوت دیا۔ کسی شامی حرامی سے خطاب کر لیتے، ایوہ الشام کہہ کے بلا لیتے، پتہ چل جاتا حسین زندہ ہے۔ یہ حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ بولنے والی بات ہے نا، حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ اچھا پہلے چون والے مجھے بتائیں کہ بھی قرآن کلام کس کا ہے؟ بولو، تو چوک و شاکر بھی، تو پھر آوازیں بلند کرو نا، کس کا کلام ہے؟ ہنسو نہیں بھائی، 8 محرم کی رات ہے، ہنسے نہیں بھائی، فضائل سنیں آل محمد کے۔ قرآن کلام ہے اللہ کا۔ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے یہی بتایا ہے کہ آؤ سمجھو حسین کہتے ہی اسے ہیں جو بظاہر کٹ کے بھی وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلام۔ جو بظاہر کٹ کے بھی وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے۔ تو مصرے میں روکے کھڑا ہوں جس کے لیے اب تک کی جناب کو تکلیف سماعت دی ہے، پڑھ دوں۔ زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی، آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی، دو جہاں جھکتے ہیں جب بھی کبریا کے سامنے، حمد کرتا ہے خدا پھر انگنت شبیر کی۔ دہر ہو والفجر ہو یا سورہ توحید ہو، قلب احمد پر لکھی ہے منقبت شبیر کی۔ میں کہہ رہا ہوں عرش کی تخلیق اور بے جسم ہو کر بولنا، ہے وجود کبریا میں ہر صفت شبیر کی۔ بندے چپ رہ گئے تو پھر سمجھوں گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے، یہ اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ 8ویں رات ہے، فضائل پڑھتے 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 جس معیار پہ تمہیں لے آیا ہوں اس سے آگے کی بات کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی، بھائی جلدی بیٹھ جاؤ، طور پر دیکھی تجلی، بھیا میری جانب دیکھے گا، طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی، طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی، تب ہوئی موسیٰ کو بھی پھر معرفت شبیر کی۔ اللہ
منظر پڑھوں تمہارے سامنے، ایک منظر کیا کہہ رہی ہے شادی کی چیز؟ آپ کو نہیں کہہ رہے، مجمع کو کہہ رہے، مجمع کو کہہ رہے، مجمع کو۔ اچھا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا دیکھیں نا پیچھے جگہ کم پڑ گئی، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کافی سارے احباب پیچھے کھڑے ہیں، آ جائیں تھوڑا تھوڑا، اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے ہی آگے آ جائیں، بعد میں مجمع آپ کو تنگ کریں گے۔ اللہ ایک منظر پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھوں جی؟ فکرے دو ہی کہنے ہیں، قیمت ملے گی تو آگے چلیں گے ورنہ یاری یاری۔ یہ ہے منظر طور، تجلی رب کا ظہور۔ تھوڑا سا سفر کریں گے آپ میرے ساتھ۔ یہ ہے منظر طور، تجلی رب کا ظہور ہے۔ فکر کی قیمت نہ ملی تو پھر پاکستان میں وہ مجمع نے بھی اتنا سیانہ اور فہم و فراست رکھنے والے بندے اگر علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود چپ رہ گئے تو پھر دکھ لگے گا۔ منظر طور ہے، تجلی رب کا ظہور ہے، سرحد عبودیت پہ جسم والا موسیٰ ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ تمہیں ذاکری دنیا کا مشکل ترین موضوع تیرے سامنے کھولنے جا رہا ہوں، پھر سنو۔ منظر طور ہے، تجلی رب کا ظہور ہے، سرحد عبودیت پہ جسم والا موسیٰ ہے، سرحد ربوبیت پہ بے جسم کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ موسیٰ نے اللہ سے کلام کرتے 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 ایک سوال کیا میرے بھائی، پتہ کیا سوال؟ اور یہ میرا ایمان ہے کہ موسیٰ جانتے ہیں، ہم تک بات پہنچانے کے لیے جناب موسیٰ نے سوال کیا۔ اول العزم رسول ہے، ہم سے کروڑ گنا زیادہ آل محمد کی معرفت رکھتا ہے نا۔ موسیٰ نے جان بوجھ کے سوال کیا، پالنے والے کیا میں افضل نبی ہوں تمام نبیوں سے؟ کیا میں سب سے افضل نبی ہوں؟ بھی تاج کلیمی تو نے میرے سر پہ رکھا ہے، میں اول العزم ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کلمہ ہوں، اول العزم رسول ہوں، صاحب ید بیضہ ہوں، صاحب عصا ہوں، اتنے سارے معجزات، اتنی ساری باتیں، صاحب تورات ہونے کے باوجود میں پوچھ رہا ہوں کیا میں سب سے افضل ترین نبی ہوں؟ اللہ کی آواز، فکرہ اگر نہ سنا گیا تو نا پھر میرا دل مچل جائے گا۔ بابا جی موسیٰ سوال کر رہا ہے کیا میں افضل نبی ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں موسیٰ، افضل وہ ہے جس کے پسینے کا تو ایک قطرہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ بات پہنچ گئی جی، اگلی منزل آسمان۔ افضل نبی وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ اگلی بات پھر جناب موسیٰ نے پوچھی، اچھا پالنے والے افضل تو وہ ہے جس کے پسینے کا میں قطرہ ہوں، یہ بتا کہ میری امت بڑی لاڈلی امت رکھی ہوئی ہے تو نے، من و سلوہ اتارتا ہے، اس کے لیے دریا میں 12 راستے بنواتا ہے، باب ہدائی سے دیا ہوا ہے، آسمان سے اس کے لیے دسترخوان نازل کرتا ہے، انہیں کوئی کام کرنے کی حاجت نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ، پکی پکائی یہ کھاتے ہیں، آسمان سے اترا ہوا کھانا یہ کھاتے ہیں، اتنی لاڈلی میری قوم ہے، یہ بتا میری امت سب سے افضل ہے؟ آواز آئی موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ ظاہر ہے جو نبی افضل ہے اس کی امت بھی افضل ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلام، ظاہر ہے جو نبی، اللہ تیری زمانی سلامت کرے، جو نبی افضل ہے امت بھی تو اسی کی افضل ہونے دینا۔ اب جناب موسیٰ نے عجیب سوال کیا، اچھا پالنے والے نبی تو افضل ہے مان لیا، یہ بتاؤ اس امت کو کون سا سرخ آپ کا پر لگا ہوا ہے کہ من و سلوہ میری امت کے لیے اترے، افضل وہ ہو جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ آواز دے کے کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے تختما بیمینہ والعاشورا، ایک تو وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتی ہے وہ امت، اور دوسرا حسین کی عزاداری کرتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج ماتمیوں کے حصے کی مجلس ہے، امام حسین کو بھی سلام لگے، تختما بیمینہ، جاؤ یہ بھائی عالم دین ہے، عربی گرامر سے واقف ہے، ان سے
ترجمہ کروا لینا. کیوں بھائی میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. تختما بیمینے, داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتی ہے, والا عاشورہ, اور عاشورہ مناتی ہے. جب اللہ نے کہا نا کہ حسین کی عزاداری کرتی ہے وہ امت, تو آگے موسیٰ تھا, 14ویں صدی کا ملا نہیں تھا. امام حسین کو نے سلامت رکھا. موسیٰ آواز سے کہنے لگا اچھا پالنے والے اتنا مقام ہے اس آخری امت کا, بھئی حسین کی عزاداری کی نسبت سے وہ سب سے افضل امت ہوتی ہے. یہ قرآن میں میرا آتا ہے, یہ شبیہ کو گواہ کر کے جو فکرہ میں نے کتاب میں دیکھا ہے نا وہ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. موسیٰ آواز سے کہتا ہے اللہم اجعلنی من امت محمد, اگر محمد مصطفیٰ کی امت کا اتنا مقام ہے نا تو میں موسیٰ دعا کر رہا ہوں مجھے امت محمد بنا دے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مجھے امام حسین آپ کو سلامت ہے, مجھے امت محمد میں قرار دے. جب کہا نا مجھے امت مصطفیٰ میں سے قرار دے, اب فکرہ نہ سنا گیا تو پھر دکھ لگے گا. بھی اتنی زمین چلا اور اس معیار پہ تم آ گئے ہو, مان ہی نہیں سکتا یہ فکرہ تم نہ سنبھالو. جب موسیٰ نے کہا نا مجھے امت محمد میں سے قرار دے, اللہ کی آواز شرط ایک ہی ہے, اگر امت بننا چاہتے ہو تو حسین کا ماتم کر. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو میں سلامت رکھے. عجیب رنگ کی مجلس ہے نا آج, مشکل ترین موضوع شروع کر بیٹھا ہوں. موسیٰ اگر امت محمد میں آنا چاہتے ہو پھر حسین کی عزاداری کر. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. دادیں بابا جی اتنی صبح سے سن رہا ہوں اس فکرے پہ بھی, اب کانوں کو حسرت نہیں, لیکن تمہیں سننے کا سلیقہ بھی نہیں عطا کیا ہے. تیرا حق ہے, تیری امانت ہے, تم تک منتقل تو کرنی ہے نا. جب اللہ نے کہا اگر امت محمد میں آنا چاہتے ہو تو پھر حسین کا ماتم کیا کرو, اس کا مطلب یہ ہے اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے جو حسین کا ماتم کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی کرا قدرتی منظر بنے ہیں شب عاشور دا. شہزادہ نے اکبر شبی میں 4 لانا پڑھنا چاہنا اگر اجازت ہوئے. عجیب شان ہے مولا شبیر تیرے لشکر کی, نوجوان سر اٹھا. عجیب شان ہے مولا شبیر تیرے لشکر کی, میں پھر بڑھ گیا. عجیب شان ہے مولا شبیر تیرے 72 کی, کہاں سے جھوٹ کے لاؤ مثال مولا اصغر کی. کہاں سے جھوٹ کے لاؤ مثال مولا اصغر کی. ستارہ فجر کا اب بھی اداس ہوتا ہے. ستارہ فجر کا اب بھی اداس ہوتا ہے. سنائی دیتی ہے اب بھی آدم تیرے اکبر کی. سنائی دیتی ہے اب بھی آدم تیرے اکبر کی. چلیے اور کربلا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہماری طرف سے گا, ہماری طرف سے گا. وقت قصیدہ راستہ, وقت قصیدہ راستہ. حسین جنگ, حسین جنگ, یزید جنگ, یزید جنگ. میں دشمنان دلان, بیوی دے قاتلان دلان. پورے ایمان, پورے قرآن, نعرہ حیدری. امام حسین تمہیں سلامت ہے. ایک آیت پڑھو, آیت پڑھو, بولو. تھکے ہو تو میں تم سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. 7ویں مجلس ہے آج کی اور ہمت
بالکل نہیں ہے کھڑے ہونے کی، لیکن تمہاری محبت میں پڑھے جا رہا ہوں. اگر نہیں چاہتے تو پھر ختم کرتے ہیں بات، اگر چاہتے تو پھر ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں. آیت اللہ آواز دے کے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جتنے ہلکے کے ماتمیوں ذرا ہاتھ بلند کرو. الحمدللہ سارے ماتمی جوان ہیں. اب تمہارے حصے کی قرآن میں تعریف آ رہی ہے، ماتمیوں کے حصے کی بات. بندے کہتے ہیں کہاں ماتم لکھا ہوا ہے؟ آؤ ہم بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. امام حسین تمہیں سلامت ہے. اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے جو مجھے اللہ کو مقروض کرے؟ کوئی ہے جو اچھا صرف قرض نہیں کہا اللہ نے کہ مجھے قرض دو، اللہ نے کہا قرض حسنا دو. یہ قرض اور قرض حسنا میں فرق پتہ کیا ہے؟ قرض اور قرض حسنا میں فرق یہ ہے، قرض اسے کہتے ہیں مثال کے طور پر مجھ سے یہ میرے بھائی نے 100 روپیہ ادھار لیا، ٹھیک ہے جی. قرض کا مطلب یہ ہے مقررہ ٹائم پہ یہ مجھے 100 کا 100 ہی واپس کرے. لیکن قرض حسنا اسے کہتے ہیں 100 لیا ہے تو 110 واپس کرے. کیا پوچھ علماء سے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرض حسنا دو، جو تم دو گے اس سے دگنا لوٹاؤں گا. اللہ اکبر. اب سر اٹھا میری آنکھوں میں آ کے ڈال. وہ جو کہہ رہا ہے مجھے مقروض کرو، مجھے قرض حسنا دو، اب عقل پہ ماتم کرے ان ملاؤں کے کفے افسوس میں لیں. ممبر ہے یہی کہہ سکتا ہوں نا، بیٹھک ہوتی تو بات کسی اور طریقے سے ہوتی. پردے دار بھی میرے ساتھ ہیں، اس سے زیادہ کی ہوئی بات تو نہیں کہہ سکتا نا. بھی عقل پہ ماتم کیا جائے ان مولویوں کی جنہوں نے یہ ترجمہ کر دیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے. جاہل و شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ اگر اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے پھر نمازی نمازوں سمیت جہنم کیوں جاتے ہیں؟ مطلب بات ہے نا، مضبوط بات ہے نا، اتھینٹک بات ہے نا بھائی جان. جتنے احباب پیچھے بیٹھے، امام حسین آپ کو اشارہ کم از کم 50,000 کے مجمع میں کرنے والی باتیں تھی جو مٹھی بھر لوگوں میں یہ باتیں سمجھ کے کیے جا رہا ہوں. کیونکہ میرے لیے مجلس ہوتی ہے، چاہے ایک بندہ سامنے بیٹھا ہو چاہے ہزاروں کا اجتماع ہو، کم از کم وہ ضرور آتے ہیں جن کی مجلس ہے. اگر ان کی مہر لگ گئی تو پھر والے نہیں آ رہے. امام حسین آپ کو سارے ولایت میں رکھے نا. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کو قرض حسنا دو. بندے کہتے ہیں نمازیں پڑھو اللہ مقروض ہوتا ہے، نمازوں سے اللہ مقروض ہوتا ہے. چلو میں کھلا میدان دیتا ہوں، رعایت دیتا ہوں، ثابت کر کے اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے. یہ ذکر پہ میرا شبیہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اگر تو نے ثابت کر دیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے، میں گواہ کر کے کہہ رہا ہوں مجلس یہیں ختم کریں گے. یہاں شاہی سیدزادے ہیں پیش نماز پڑھیں گے اور سارے پیچھے صفے لگائیں گے، پھر 5 نہیں تو میں 500 پڑھ کے دکھائیں گے. بھائی مقروض اسے کرنا ہے نا، قرضہ جو اس پہ چڑھانا ہے نا. اگر تو نے ثابت کیا کہ اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے، لیکن پھر دوسرا فکرہ بھی سونا، اگر وہ کسی اور شے سے مقروض ہوتا ہوا، بولو نا یار، بولو. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ جانے میں نے کتنے آنسو رولے، کتنی مناجاتیں پڑھی، کتنی کتابوں کے ورق الٹے جو یہ خزانہ تمہارے لیے اکٹھا کر کے لایا ہوں. یہ آسان روش کی باتیں نہیں ہیں جو میں ممبر سے کیے جا رہا ہوں. بابا جی میں کچھ سنانے آیا ہوں، ورنہ خیبر خندق صفین پڑھ کے گزارا کر کے جا چکا ہوتا. امام حسین تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے اور آپ کی دعاؤں کا صدقہ جنگ بھی مولا کی پڑھوں تو بہت سو سے اچھی پڑھ لوں گا. سیدہ کلال تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے ہیں. کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے میں 15 منٹ پڑھوں، 20 منٹ پڑھوں، 25 منٹ پڑھوں، 5 پڑھوں، 10 پڑھوں، نہیں نتیجہ دے سکتا. نتیجہ اس وقت ملے گا جب ان کے دروازے پہ جھکوں گا جن کے گھر میں اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے. امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین تمہیں سلامت ہے. سیدہ کلال میں آج ہی منہ سے میاں مٹھو کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. یہ کریم اہل بیت کا کرم ہے، ان کے کرم پہ ناز کرنا تو میرا حق ہے نا. جاؤ سوشل میڈیا نکال کے دیکھو، فیس بک دیکھو، یوٹیوب دیکھو، لائیو مجالس روز چلتی ہیں. صبح کم از کم 5,000 کا مجمع تھا آپ کے بیٹے کے سامنے، جہاں یہ بات کیا پورا شیخ پورا ایڑیوں پہ ہو کے حسین کو سلام کرتا رہا.
اب تیری قوت پرواز تو فکرہ بتائے گا نا کہ تم کہاں تک حسین کو سلام کر سکتے. جتنے ماتمی بیٹھے ہو مجھے دیکھنا. سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا اللہ کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ کیا نمازیں پڑھنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. جاگی خدا کے لیے. کیا روزے رکھنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا حج کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. آوازی کے عبادات ہیں لیکن ان سے اللہ مقروض نہیں ہوتا. نمازوں سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. روزوں سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. حج سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. زکات سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا بیٹیوں کو جہیز زیادہ دینے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. مدرسے بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. ہاسپٹل بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. غریبوں کو صدقہ خیرات دینے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کس شے سے اللہ مقروض ہوتا ہے؟ جاگ حسینی انعام لے اپنا. سرکار صادق فرماتے ہیں من انفق درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین قد اقرض اللہ قرضا حسنا. جس نے حسین کی عزاداری پہ 1 ٹکا خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کرے ساڈا پیر ہے ساڈا بولا تے اپنے نوکر سید ایدے دے مطابق اور فضائل دے مطابق اے شراب چوں دے وچ اگے ہو جاؤ مولا او لا جواب نہیں شنو مرضی پہ سکتے ہیں. ایک اس تو پہلے ایویں دا شراب پڑھی امام حسین آپ حسین. اس دور دے وچ جتھے جناب کو فضائل پاک کر اون تے پابندی کی جاتی. بسم اللہ خیر ہو. مولا دی بیان کرتے ہیں لو جی نہ تو شرک نہ اس دور دے وچ تو جو ہم دا سنا کے چلے مولا تے خدا مولا تے اپنے تو ایمان اور تے کہ کارون دے وچ ہور تاثیر نعرہ حیدری. تیرا شکر ہے امام حسین آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھے. اللہ آپ کی زندگی دراصل میں یہ صلہ تھا جو منبر شبیر میں مل گیا. میرے لیے یہ مجلس کا نتیجہ ہے. سید نے اٹھ کے بسم اللہ. امام حسین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. کافر حسینی مشرک کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہتا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین کو کافر حسینی کہہ کے جناب کا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے, شوگر ٹھیک رہتی ہے, تو روز 5 دفعہ مجھے کافر حسینی مشرک کیا کہا کر میری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اور رہی بات بابا جی فتووں کی, فتووں سے کیا ڈرنا ہے. بے رسول علی سناتے تھے مسجد میں بندے بیٹھ کے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے تھے اور کہتے تھے زلہ فی محبت ابن امہ ہی, اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا. جب بندے یہ کہتے تھے نہ سورہ نجم کی آیت بول پڑتی تھی بما ازل صاحبکم وما خوا, خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا. تو میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا ہے. فتویٰ سے کیا ڈر ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلام. میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں. سیدہ کا نام بسم اللہ. اپنے حفظ و امان میں رکھے. طبیعت جڑی ہے جناب کی سنت. اللہ تمہیں سلامت رکھے. مولا کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا حسین کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کرو, اللہ مقروض ہوتا ہے. یہ شبیہ کا خلاف ہاتھ میں لے کر, یہ پردہ ہاتھ میں لے کے, اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں نہیں ہے, یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے. اب سوال تم سے کر رہا ہوں, جس کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے وہ مقروض ہوتا ہے, ایمان سے بتاؤ اس کا ماتم کیا کرتا ہو؟ آئے بولنا بولنا پرواز کرنا کرنا شاہبہ نے مبادر پہ نہ دینے کا نام اللہ ہونا. اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا, اس کی زنجیر زنی کیا کرتی ہوگی. ہوئے 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 فکرہ ایسا آ گیا. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. ایک فکرہ کہوں بھائی نا, فکرہ کہوں. چلو فکرہ نہیں کہتا, مصرع پڑھتا. مصرع پڑھتا. دعا سے آپ نے ایسا نواز دیا ہے, خدا کی قسم میں شکر گزار ہوں آپ کا.
اور میں یہی ڈیزرو کرتا تھا، بس مجھے عزاداروں کی دعا مل جائے. سیدہ کلام آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسرار سے امکان سے تائید بلا سے. 8ویں رات ہے، یہ مصرے میں نے 8 محرم کو منتخب کیے ہیں تو کسی وجہ سے کیے ہیں. اسرار سے امکان سے تائید بلا سے. انسان 4 عناصر سے بنا ہے نا، پانی، مٹی، آگ، ہوا. 4 عناصر سے بھیا انسان بنا ہے نا. آسمان ماتمی کیسے بنا ہے؟ سیدہ کلام میں سلامت رکھے. اسرار سے امکان سے تائید بلا سے، پاکیزہ عناصر سے مشیت کی عطا سے. شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اسرار سے امکان سے تائید بلا سے، پاکیزہ عناصر سے مشیت کی عطا سے. شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا. چل اسے آگے اگلے سینے پہ قدم رکھیں. کیوں بابا جی آگے چلے سکے؟ ذرا سا فیقیدت کو روکے گا. یہ مومن کی عظمت ہے، شان ہے، توقیر ہے، فضائل چھوڑ کے روتا ہے. لیکن ذرا آنسوں کو روکے گا، مجھے فضائل میں سفر کرنے دیجیے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بندے کہتے ہیں خون والے کپڑوں سے نماز نہ پڑھا کرو. حسین کے خون والے کپڑوں سے نماز نہ پڑھا کرو. ٹھیک ہے تو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھ، لیکن میں زندگی میں کوئی نماز پڑھوں نہ پڑھوں، زنجیر مارنے کے بعد خون والے کپڑوں سے نماز ضرور پڑھتا ہوں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں. وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی. فریکوینسی عقیدے کی میچ کرتے ہیں پھر بولنا، ورنہ فارمیلٹی والی بات مجھے نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی. عطائے رب اولا بھی آواز دیتی رہی. میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو چھکا تو میری پوسٹ پہ بوسے نماز دیتی رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین تو میری پوسٹ پہ آپ جی ہیں، حسین کا دادار جی ہیں، علی والے جی ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھیے. تو میری پوسٹ پہ بوسے نماز دیتی رہی. وقت بھی کافی سارا بیت گیا، مسائل بھی پڑھنے. چلو ایک فضائل کا جملہ اور کہوں حسین کے عزاداروں کے اعزاز میں، کیونکہ میں ذاکر بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں. اور میں مولا شبیہ گواہ ہے، میں اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں باغی، صرف اس لیے کہ اس نسل میں یہ جذبات ابھریں، انہیں اکسانے کے لیے، ان میں ان کی امانت منتقل کرنے کے لیے. میں سال میں واجب سمجھ کے 6 دفعہ زنجیر زنی کرتا ہوں. ذاکر میں بعد میں ہوں، مولا کا ماتمی پہلے ہوں. ماتمیوں سے مجھے علیحدہ حقیقت ہے. اب سر اٹھا اور اپنے حصے کا انعام وصول کر. سرکار صادق کی حدیث پھر پڑھنے جا رہا ہوں. حدیث اور آیات سے مزین گفتگو کر کے میں بندہ مولوی کا کس دیتا ہوں. گردن چھڑا نہیں سکتا، تڑپ تو سکتا ہے نہ تڑپے گا، جتنا اور رسی ٹائٹ ہو جائے گی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. چل کتاب کا نام نوٹ کر. کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ، دوسری جلد شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمن کی لکھی ہوئی. وہ لکھتے ہیں حسین کا زائر جب گھر سے نکلتا ہے، حسین کے روضے میں پہنچتا ہے، واپس سلام کر کے گھر پہنچتا ہے. تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں گھر سے حسین تک پہنچ کر پھر حسین سے واپس گھر آنے تک اس زائر حسین کو جتنی بار پسینہ آتا ہے، راستے میں جتنی دفعہ پسینہ آتا ہے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو چھوڑ سکے، جتنی دفعہ پسینہ آتا ہے. تیرا چھٹا امام فرماتا ہے اللہ ہر پسینے کے، ہر قطرے کے عوض ایک فرشتہ خلق کرتا ہے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار. امام حسین تمہیں تھک گئے ہو تو کافی ہو گیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بابا یہ پچھلا مجمع تھک گیا، پیچھے والا مجمع تھک گیا. یا حسین لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سیدیت
امام حسین کو میں سلام تیرا چھٹا امام فرما رہا ہے حسین کے ظاہر کے پسینے کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ بناتا ہے. انعام ابھی پورا نہیں ہوا, تم تھکے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. مولا فرماتے ہیں وہ فرشتہ خالی نہیں بیٹھا رہتا, قیامت تک حسین کی سواری کرتا رہے گا, ثواب ظاہر کو ملتا رہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش میرے اختیار میں وقت ہوتا اور میں وقت کی تنابیں روک کے ساری زندگی یہ فکریں کہتا رہتا, پھر بھی نہ مجد کم ہوتا, نہ عشق کم ہوتا, نہ تیرا سرور کم ہوتا, اور تو آگے 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 بس اتنا کہتا ہوں کل اس وقت تک واہ 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 کرتے رہو نا. فکرے کی قیمت نہیں ہے, جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اللہ کہہ رہے ہیں, سرکار صادق فرما رہے ہیں, ظاہر کے پسینے کے ہر قطرے کے اللہ فرشتہ بناتا ہے. اب کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ لینا, کوئی حکیم ہے تو اس سے پوچھ لینا, کوئی میرے مجمع میں بایو کیمسٹری فزکس پڑھنے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس سے پوچھ لینا. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے, لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. حق بابا کی محفل بڑا گیا ہو, چھٹی مجلس ہے اور سارا دن اور ساری رات سفر میں گزر جاتی ہے, لیکن تم بولتے ایسے ہو خدا کی قسم تھکاوٹ گزر جاتی ہے. اب اسی معیار پہ سنو گے تو پھر لطف رہے گا. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے, لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. ظاہر کے پسینے سے اللہ بناتا ہے فرشتے بدلے میں. ظاہر کے پسینے کے جتنے قطرے گرتے ہیں نا, اللہ ہر قطرے کی تعداد کے برابر فرشتے بناتا ہے. آپ میرے 4 مصروں کا جواب دیں. میں کہہ رہا ہوں خلا کے ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے, خلا کے ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے, کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو مصروں کی قیمت نہیں ہے, تو دو کو محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. خلا کے ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے, کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے. ظاہر کے پسینے کے عوض تو ہے فرشتے, ماتم میں بہے خون کا درجہ بھی بتا دے. اللہ اکبر, اللہ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. سوال نہ کرتے تم, اعتراض نہ کرتے ماتم پر. اگر تم نے دیکھا ہوتا علی اکبر کی پھوپھیوں نے کیسے ماتم کیا. بس ختم ہوگی میرے حصے کی مجلس. سارا محرم میں عزاداروں کی مرضی پہ پڑھتا ہوں. یہ جو جناب علی اکبر کی مجلس ہوتی ہے نا, بابا جی اس شہزادے سے مجھے کوئی وانحانہ عقیدت ہے. سال بھر انتظار کرتا ہوں کب وہ دن آئے کہ میں علی اکبر پڑھوں. بہت بڑا نقصان ہے حسین کا اکبر میں. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا, جنازہ آنا ہے 18 سال کی جوانی کا. کوشش کرنا کہ گریہ ہو جائے. فضائل تم بڑے اعلیٰ معیار پہ سنتے ہو, لیکن میں روز حسرت لے کے چلے جاتا ہوں جن لفظوں پہ, جن جملوں پہ میں نے مجموعوں کو کرلاتے ہوئے دیکھا ہے, تم اس گریے پہ نہیں آتے. میرے لیے نہیں رونا, یہ سوچ کے رونا جتنی آنسو گریں گے نا حسین کے زخموں کا مرہم بنے گا. پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے. سن مجھ سے لو پرسہ شام کے قیدی کو دینا. جس نے آپ محرم کو بھی مجھ حقیر کی ذاکری کا امتحان لینا, اس کے اپنے مقدر کی بات ہے. سید و غیر سید, بہت بڑا نقصان ہے حسین کا اکبر. اللہ درجات بلند کرے. سلطان الذاکرین احمد بخش بھٹی مرحوم کے جن بزرگوں نے سنا ہے وہ تائید کریں گے, جنہوں نے نہیں سنا سامان گریہ تمہارے لیے فکرہ ان کا کہنے جا رہا ہوں. اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب عطا کرے. وہ سرائی کی زبان میں کہا کرتے تھے, کون سونا پوت رہا حسین دا اکبر. مرحبا مرحبا
اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ بابا جی ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں نے فیروز وادہ میں اسی شہزادے کی شہادت پڑھی ہے، 3 سید مجمع میں بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے انہیں لے جانا پڑا ہے۔ اللہ کرے میں ویسے پڑھ سکوں جیسے وہاں پڑھ کے آیا ہوں، اللہ کرے تو بھی ویسے سن سکے جیسے علی کی بیٹیاں چاہتی ہیں۔ سیدہ زینب رو کے کہا کرتی ہے ذاکرو ہر مجلس میں علی اکبر نہ پڑھا کرو۔ کسی نے سوال کیا بی بی اکبر بھی تو کربلا کا شہید ہے، کیوں نہ پڑھیں اکبر کے مسائل؟ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے ذاکرو جب تم علی اکبر پڑھتے ہو نا ہو سکتا ہے کوئی مومن رو نہ سکے۔ پھر میں پردے میں بیٹھ کے کہتی ہوں تو نے دیکھا جو نہیں میں نے پردے میں پالا کیسے تھا، ظالم نے برچھی ماری کیسے ہے۔ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم سیدو غیر سیدو، وہ کہا کرتے تھے بہوں سونا پوت رہا حسین دا اکبر۔ اگلا فکرہ وہ ایسا کہتے تھے جوان دیواروں سے ٹکرے مارتے تھے، وہ کہا کرتے تھے جیڑا سونا ہا امت اوڈا اوکھا لہا ہے۔ مرحبا 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 عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم سیدو غیر سیدو۔ اچھا چلو رو پڑھے ہو نا، ایک فکرہ سنو، سورہ یوسف کی تفسیر تو تم نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو قرآن گھر پڑھا ہوگا آپ کے حاشیے پہ سورہ یوسف کی تفسیر کے آخری جملے دیکھ لیجئے گا۔ یہ قاری قرآن سامنے بیٹھے ان کے ساتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیجئے گا، سورہ یوسف کی تفسیر کے آخری فکرے ہیں جب 40 سال بعد جناب یعقوب ملنے گئے ہیں نا مصر میں جناب یوسف سے، رونے والا تاریخ مقاتل بتاتی ہیں یوسف بھی زین پہ سوار تھے، یعقوب بھی زین پہ سوار تھے۔ اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ 40 سال بعد بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا، 40 سال بعد جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو دیکھا، اور رونے والا تاریخ بتاتی ہے یوسف بھی زمین پہ گر پڑے، یعقوب بھی زمین پہ گر پڑے۔ قرآن لا میں سر پہ رکھ کے روایت پڑھ دوں، نہ یوسف میں چلنے کی ہمت رہی، نہ یوسف میں چلنے کی ہمت رہی۔ رونے والا ادھر سے بیٹے نے لڑکنا شروع کیا، ادھر سے باپ نے رینگنا شروع کیا، اور رونے والا تاریخ بتاتی ہے جب یوسف و یعقوب نے ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈالے ہیں نا، باپ بھی بے ہوش ہو گیا، بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ اور سیدو غیر سیدو میں لاکھ محبت قربان کروں علی اکبر تیری نالین پر یوسف و یعقوب کی۔ قاتل بتاتے ہیں جب کربلا سے لے کے شام تک جدھر جدھر اکبر کے سار والا نیزہ جاتا تھا نا، حسین رو کے نیزہ پہ گھومتے جاتے تھے، رو رو کے کہتے تھے کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا، کہاں چھپ جاتا ہے میرے سینے کا سکون بیٹا، اور کہاں چھپ جاتا ہے میری بسم اللہ بسم اللہ۔ ماتم کرنا ہے، آج ماتم کی رات ہے، کوئی حوصلے کی تلقین نہیں ہے۔ کسی کو میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ پکڑ دو، کسی کو نہیں کہوں گا کہ حوصلہ کرو۔ کیوں تمہیں حوصلہ؟ تمہیں اکبر کا جنازہ آنے والا ہے، حوصلہ کس بات کا؟ شبیر بوڑھا اور باپ کی بیٹے کی لاش پہ حوصلہ کس بات کا؟ اور رونے والے نو کے نیزہ پہ حسین گھومتے جاتے تھے اور رو رو کے کہا کرتے تھے کہاں چھپ جاتا ہے میری آنکھوں کا نور بیٹا، کہاں چھپ؟ اللہ زندگی کرے اور تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں، اور چہرے پہ ماتم کرنے والے تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں۔ قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ رو رو کے کہتے ہیں اکبر تیرا ستویں کا وعدہ تھا۔ آوازیں بلند کر، آوازیں بلند کر۔ جتنے شیعہ پہ اتنا مجرم ہے وہ بندہ جو شیعہ ہو کے علی اکبر کا ماتم نہیں کرتا۔ اکبر پہ نہیں رو گے تو پھر کس پہ رو گے؟ اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور سیدو خیر سیدو بسم اللہ گھومتا جاتا تھا حسین۔ سید اجازت ہے میں پوری روایت پڑھوں، عددار برداشت نہیں کرتے، لیکن آج محرم ہے، محرم کے علاوہ ہوتا تو شاید جملے چھوڑ دیتا، لیکن آج ماتم کرتے کرتے مر بھی جائے نا۔ چلو میں دعا کرتا ہوں اکبر کا جنازہ آنے سے پہلے میری لاش میں پرس اترے۔ میں نے اکبر پڑھنے سے پہلے زندگی مانگنی ہے تو کیا فائدہ؟ اکبر کی بہنوں سے پہلے میری بہنوں کے بال کھل جائے، اور سیدو خیر سیدو منزل حمص پہ پہنچ کے دارو ان حرام زادے نے ایک ایسی حرکت کی ہے، اکبر کا سر دو کے نیزہ سے اتار کے اگر صندوق میں بند کر دیا ہے۔ کربلا کے غریب کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور رونے والے سجاد کی پوسٹ پہ شیلر تازی آنے لانے لگا، کہتا سجاد تیرا بابا نظر کیوں نہیں آتا؟ اور رونے والے سجاد کی آواز مجھ پہ سر نہ کر،
मातम की तैयारी, कल मातम की तैयारी। क्यों शर्मा के बैठे हो रहे हो? नीचे अकबर का सर था, ऊपर हुसैन का सर था, और रोने वालों कटे हुए होंठ, कटे हुए रुखसारों पे लगे हुए थे। रो रो के कह रहे था क़तलल्लाहु उम्मतन क़तलू। गिरिए की आवाज है बलात का। 18 साल की जवानी का मातम है, हुसैन की जवानी का मातम है। मातम करके रोना मातमी की शान है। कोई हाथ कोई सीना मुझे खाली नजर नहीं आना चाहिए। रोने वालों एक चलो बाप का प्यार माँ का प्यार सुना, बाप का सुना है माँ का सुनाओ। ये जुमले मैं इज्जत वाली माओ बहनों बेटियों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। शेमर से कम नहीं वो हरामजादा जो तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखता है। जमाने को क्या पता तुम्हारा मकाम क्या है। हुसैन की रदारी में आई हो माँ, हुसैन की तुम पे राजी हो जाए। और सैयदो खैर सैयदो यही लुटा हुआ काफिला जब बाजार शाम में पहुंचा है ना, ईसाइयों के मोहल्ले से अज़दार गुजर हुआ है। 26 ईसाई औरतें सरों को देखने के लिए बाजार में उतरी हैं, और उन्होंने वाला एक एक सर को ईसाई औरतें देखने जा रही हैं। और उन्होंने चाचा मातम क्या नहीं करेगा, तू पुतले पुतले हुसैन को याद करके जमातम कर। अल्लाह जाने 57 साल के बाप ने 18 साल के बेटे का जनाजा कैसे उठाया होगा। अल्लाह करे मर जाओ ये जुमले न पढ़ सको। और उन्होंने वाला ईसाई औरतें जो सरों को देखने आई है ना, एक एक सर को औरतों ने देखा। हुसैन का सर, गाजी का सर, और मोहम्मद के सर। रोने वाले जब पड़ी है ना अकबर के सर पे निगाह, और रोने वालों ईसाई औरतें अकबर के नेज़े के नीचे जमा हुई है। ज़रीफ़ा औरत ने सर से चादर उतारी, आवाज़ मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। और रोने वाले कहते हैं अय्युहल बद्र तमाम, अरे चौधरी रात के चांद। और यार जो ईसाई औरत पे चांद लिखा था, अल्लाह जाने माँ को क्या लिखा था, अय्युहल बद्र तमाम और चौधरी रात के चांद। अल्लाह करे तेरे मरने से पहले और तेरी माँ मर गई हो, पीछे से आवाज़ इनामाल दुआ। और मैं तो कातिलों के साथ, और मैं तो कातिलों के साथ, अभी असवाला, अभी असवाला। कोई हौसले की तरतीब नहीं है। मुजरिम है वो बंदा जो अली अकबर के मातम में तुम्हें हौसले की दावत देता है। मरते हो तो मर जाओ। एक जुमले की इजाजत है सैयद, एक जुमले की इजाजत है बुलाओ। हाँ भाई अकबर का जनाजा उठा के आए हो, और जवानों ने अली अकबर का जना, आप सैयद है ना, मैं कनीज का बेटा हूँ। मिन्नत करते हो एक दफा खड़े हो जाए, सफायत आनी है एक दफा खड़े हो जाए, सारे मंजर देखना लगा हो, अकबर के जनाजे के पास आ जाए। मैं मिन्नत कर रहा हूँ एक पाया अकबर के जनाजे का सैयद के कंधे पे रखो। आप बताओ मुझे 57 साल का बूढ़ा बाप, 18 साल का जवान बेटा, अल्लाह जाने हुसैन ने कैसे मैदान में थे। बिस्मिल्लाह। कल मातम की तैयारी, कल मातम की तैयारी, कल मातम की तैयारी, कल मातम की तैयारी। आज कोई हौसले की तरकीब नहीं है। अल्लाह करे अकबर के जनाजे आने से पहले मेरी लाश न से जाए। हुसैन ने अकबर की तैयारी शुरू की है। रोने वालों 64 मजदूरें फिर खड़ी है, दरमियान में कुर्सी है, अकबर कुर्सी पे बैठे हैं, हुसैन